آپ کو غور سے سنیے گا آپ لوگ سب، پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت نہ توحید کے بارے میں ہے، نہ شرک کے بارے میں ہے، نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزہ کے بارے میں ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، نہ حج کے بارے میں ہے، نہ رفع یدین کے بارے میں ہے، نہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں. اس کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے ہی نہیں. ارے جلدی مان بھی گئے سب. ارے جب پوری انرجی مولوی صاحب اسی پر لگاتے ہیں تو سب سے لمبی آیت ہونی چاہیے نا بھائی. پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ ارے میری اردو بہت ہارڈ ہو گئی مولوی صاحب، نہیں سمجھ میں آ رہی بات. پورے قرآن مجید میں توحید والی آیت لمبی نہیں ہے، شرک والی آیت لمبی نہیں ہے. سب سے لمبی آیت لین دین کے بارے میں ہے اور اس کو لکھنے کے بارے میں ہے. پورے ایک پیج ایک صفحہ کی آیت ہے پورا، کہ جب لین دین کرو تو اس کو لکھ لو. کتنے لوگ لین دین کرتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں. ارے بھائی سے لیں گے تو لکھ لیں گے، ابا سے لیں گے تو لکھ لیں گے، رشتہ دار سے لیں گے تو لکھ لیں گے. کتنے لوگ تو بتاتے ہی نہیں ہے. تو جب مر جائیں گے تو کیسے جنازے کی نماز ہو سکتی کیا؟ پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت ہے لکھنے کے بارے میں. جب لین دین کرو، قرضہ لو یا دو، اس کو لکھ لیا کرو، گواہ بھی رکھو. نہیں کرتے ہم اور آپ اس آیت پر عمل نہیں کرتے تو آگے چل کے جھگڑا ہو جاتا ہے، کیس ہو جاتا ہے، کہیں چل کے مرڈر ہو جاتا ہے، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے، سب ختم. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے لکھ لو. ہم اور آپ لکھتے نہیں. ارے دوستی میں لکھیں گے، بھائی چارے میں لکھیں گے. بھیا سے پیسہ مانگا، چپکے سے لوگ مانگتے. ماموں سے مانگا، بھانجے سے مانگا، پیسہ دینا. ارے بھائی مانگیے تو ساتھ میں کسی کو رکھ کے مانگیے. کیوں؟ اگر آپ اللہ نہ کرے دنیا سے چلے جائیں، پتا تو رہے کہ بھائی ان کے اوپر قرضہ ہے، کوئی ادا کرنے کے لیے کھڑا تو ہو جائے گا. ہم اور آپ عمل نہیں کرتے. میرے بھائیو، قرضے کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، اس کو لکھ لیجئے. کیوں؟ جنازے کی نماز ہو سکتی کیا؟ آئیے سن لیتے ہیں حدیث. کیسی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کتاب الکفالہ، کتاب نمبر 39، حدیث نمبر 2295. بہت ناراض ہے آج ہم سے. دیکھیے تو حدیث نمبر 2295. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا. غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل علیہ من دین. یہ نہیں پوچھا یہ جنازہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکاتی ہے، توحیدی ہے. نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بارے میں پوچھا، مردے کے بارے میں پوچھا، اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ تو بولے قرضہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لیا، جنازے کی نماز پڑھا دی. ایک دوسرا جنازہ اور آیا، پوچھا حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے. اس حدیث سے یہ پتا چلا جب ہم اور آپ قرضے کا لین دین کریں تو ایک آدمی کو، دو آدمی کو گواہ بنا کے لکھ لے، تاکہ وہ مرنے کے وقت گواہی دے کہ ہاں ان کے اوپر قرضہ ہے. تو کہا لوگوں نے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرضہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ تم لوگ اپنے بھائی کے اوپر نماز پڑھ لو، جنازے کی نماز پڑھ لو. میں نماز نہیں پڑھاتا، میں نماز نہیں پڑھاتا، اس کے اوپر قرضہ ہے. آج کل ہم اور آپ قرضہ لے رہے ہیں. کس کے لیے لے رہے ہیں؟ بیٹوا کے لیے لے رہے ہیں، بہترین گھر بنانے کے لیے لے رہے ہیں. آئیے ایک اہم معاملہ سمجھا دوں. آئیے ایک اہم معاملہ سمجھا دوں کتابوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے. ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، بولے 45 لاکھ. غور سے سنیے گا، 45 لاکھ. جنازہ تیار ہے، نماز ہو گئی ہے، دفن کرنا ہے. بولے 45 لاکھ. غور سے سنیے گا ذرا، 45 لاکھ. ایک بیٹا کھڑا ہوا، میں تو نہیں دے سکتا، میرے پاس کہاں ہے. دوسرا بیٹا کھڑا ہوا، میں تو نہیں دے سکتا، میرے پاس کہاں ہے. تیسرا بیٹا کھڑا ہوا، میں تو نہیں دے سکتا، میرے پاس کہاں ہے. بیٹی کو پتا چلا. ہم اور آپ بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ موٹا مال نہیں ہے، بیٹی ہی کام آتی ہے. یاد رکھیے گا غور سے، بیٹی کام آتی. بیٹی کو پتا چلا کہ بابا کی لاش کو ایک آدمی دفن نہیں ہونے دے رہا ہے. بولے نہیں.
تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور 15 لاکھ کا زیور لے کے آ گئی. 15 لاکھ کا زیور لے کر آئی اور کہا اس آدمی سے کہ یہ 15 لاکھ کا زیور رکھ لیجئے, 15 لاکھ کا زیور رکھ لیجئے, اس کے بعد جتنا پیسہ باقی ہے 45 لاکھ میں پورا دے دوں گی, آپ رکھ لیجئے اور میرے ابا کو دفن ہونے دیجئے. غور سے سنیے گا اس کے بعد کیا ہوا. وہ آدمی پلٹی کھایا, بولے بھائیو سنو, 45 لاکھ لینا نہیں بلکہ میں 45 لاکھ اس مردے کو دینا چاہتا ہوں, میرے ذمے ہے, میں اس کو دوں گا, لیکن میں دوں گا تو کس کو دوں گا. تینوں بیٹوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی, تینوں بیٹوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی. میں سمجھ گیا یہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے, اس کا وارث ایک ہی ہے, وہ ہے اس کی بیٹی. میں اب 45 لاکھ اس بیٹی کو دینے والا ہوں. میرے بھائیو, بیٹیاں وہاں کام آتی ہے جہاں بیٹے بھی کام. اس سے یہ بھی پتا چلا قرض کے بارے میں صاف ستھرا رکھیے, بیٹے بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی نہیں کرتا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا اسی کے اندر, علیہ دینہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا قرض میں چکاؤں گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ لی. میرے بھائیو, آج کل لوگ قرضہ بھی نہیں دیتے ہیں اور مولوی صاحب لوگوں کو تو اور نہیں دیتے ہیں. بیچارے لوگوں کی اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے کہ قرضہ چکا پائیں گے. ہلائیے نا ہاتھ, ہاتھ ہلائیے, منہ ہلائیے, کہاں سے چکائیں گے بولیے. قرضہ کن کو ملتا ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہو. پیسے والے کو لوگ قرضہ دیتے ہیں, جن کے پاس ہی نہیں ان کو کون دیتا. سودی کاروبار چل رہا ہے, کھا رہے ہیں, لیکن قرضہ والا نہیں. میرے بھائیو, جب اگر واقعی کسی کو ہم نے اور آپ نے دیا وہ بیچارہ ادا نہیں کر سکتا تو کچھ دنوں کی مہلت دیجئے. کتنے لوگ مہلت نہیں دیتے, اور بینکوں کا کچھ لوگوں نے لے